بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عاصمہ شیرازی، پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ پاکستان میں 8 فروری کے انتخابات کی تیاری اب باقاعدہ شروع ہو چکی ہے اور پاکستان کے اندر مختلف سیاسی جماعتیں جوڑ توڑ کی طرف بڑھی ہیں، جو کہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے یہ چیز کہ اب انتخابات کا ماحول جو ہے وہ بن رہا ہے۔ ابھی تک بنا نہیں ہے مگر اب لگتا ہے کہ بننا شروع ہو جائے گا یا ہو گیا ہے۔ خاص کر کے آج ایک بڑی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ سامنے آئی جب پاکستان مسلم لیگ نون اور متحدہ قومی موومنٹ کے بیچ ایک معاہدہ یا ایک انڈرسٹینڈنگ یا پھر ایک جسے کہنا چاہیے ایک ہم آہنگی ان کے درمیان پیدا ہوئی اور اس کا باقاعدہ انہوں نے اعلان کیا۔ یہ ایک بڑی پیش رفت ہے سندھ کی سیاست کے حوالے سے، اور جو اربن سندھ ہم اس کو کہتے ہیں یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی اور حیدرآباد کی جو پولیٹکس ہے، ایم کے ایم بہرحال اس کا ایک حصہ ہے، لیکن ایم کے ایم کا نون لیگ کی طرف جانا جو ہے وہ خود بھی بہت معنی رکھتا ہے، کیونکہ ماضی میں ایم کے ایم کے اوپر کے حوالے سے یہ بات ہوتی رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے جھکاؤ کو بھی ایم کے ایم دیکھتی ہے۔ تو پی ایم ایل این کے ساتھ ان کا جانا کتنا معنی رکھتا ہے، کتنا فائدہ ہوگا، اور پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ کس طرح سے ایم کے ایم کے ساتھ اتحاد آگے بڑھائے گی اور کس کس کے ساتھ اتحاد کرے گی، کیا سندھ کے اندر باقاعدہ انہوں نے ایک اپنا آغاز کر دیا اپنی سیاست کا یا نہیں۔ آج سعد رفیق صاحب نے اس کے کچھ ہنٹس دیے ہیں جو انہوں نے گفتگو کی ہے، وہ میں آپ کو سنوانا چاہتی ہوں کہ وہ سندھ کے اندر ان کا روڈ میپ کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کا، ذرا سنیے گا۔ مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم کے مابین طے پایا ہے ہم 8 فروری کے انتخابات میں مل کر حصہ لیں گے۔ قومی امور پر، معاشی امور پر، سیاسی معاملات پر، آئینی اور قانونی معاملات پر بھی آپس میں مشاورت بھی کی جائے گی اور باقی سیاسی قوتوں سے بھی لارجر کامن انٹرسٹ میں اور مختلف امور پر بات چیت کے دروازے کھلے رکھے جائیں گے۔ اور اب جب آپ سندھ کی پولیٹکس کے اندر جائیں گے، جمعیت علماء اسلام سے ہمارا بڑا قریبی تعلق ہے، پاکستان مسلم لیگ فنکشنل ہے، بڑی اہم سیاسی قوت ہے جی، تو وہ ان سے بات ہوگی۔ جی ڈی اے کا اشارہ کیا انہوں نے اور اس کے ساتھ ساتھ جے یو آئی ایف کا اشارہ کیا کہ جن کے ساتھ ان کی بات ہوگی آگے جا کے۔ جے یو آئی ایف پہلے بھی الائنس میں رہی ہے، الائنس میں تو یعنی حکومت جو بنائی اس میں پیپلز پارٹی بھی رہی، لیکن کیا یہ جو پورا الائنس ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ کیونکہ سندھ کے اندر اور خاص کر کے جو دیہی علاقے ہیں سندھ کے، وہ بہت زیادہ وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی پریزنس ہے، یہاں تک کہ ہمیں دوسری کوئی جماعت وہاں مقابلے پہ نظر نہیں آتی۔ لیکن کتنا نقصان ہو سکتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو اور کیا نقصان ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا؟ البتہ آج سابق صدر زرداری صاحب نے ایک جگہ خطاب کیا اور وہاں پہ انہوں نے نہ صرف ویلکم کیا بلکہ کچھ اور باتیں بھی اہم کی، وہ ذرا سنیے گا وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ عمران خان کو اس نے نہیں ہٹایا کہ ہمیں صرف پاور کی ضرورت تھی، ہمیں عوام کے حقوق کی ضرورت ہے، ان سے ترقی نہیں ہو رہی تھی۔ 8 سال سے میں دیکھ رہا تھا ان سے کچھ نہیں ہوتا، ان کو نہ کام کرنا آتا ہے نہ کروانا آتا ہے۔ دوستوں نے میری باتیں نہیں مانی اور پاکستان کو 5-10 بلین ڈالر کا نقصان ہوا جو ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ جو مخالف الیکشن میں آ رہے ہیں، ہمارے خلاف کھڑے ہوں گے، ان کو بسم اللہ، ورکروں کے ہاتھے مجبور ہوں کہ میں باہر نہیں جا سکتا۔ پریزیڈنشل پاورز گھٹائے ہیں اور پارلیمنٹ کو دیے تو اس کی بھی ایک سوچ ہے، کوئی بھی آ کے وہ پاور یوزرپ کر کے دوبارہ ڈکٹیٹر بن سکتا تھا۔ اب ڈکٹیٹر بننے کے لیے اس کو مارشل لا لگانا پڑے گا، اور مارشل لا لگانا آج کی صدی میں اتنا آسان نہیں ہے۔ زرداری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مارشل لاء لگانا اب آسان نہیں ہے کیونکہ صدر کے اختیارات جو تھے وہ واپس کیے گئے پارلیمان کو، جو کہ ان کے دور میں ہوا، اور بہرحال یہ بہت بڑا کارنامہ تھا جو کہ اس وقت ہوا۔ کراچی کے اندر بھی آپ نے بلدیاتی انتخابات اگر دیکھے ہوں، میئر وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے، بلدیاتی انتخابات میں بھی ٹھیک ٹھاک کراچی کے اندر پیپلز پارٹی نے اپنی پریزنس شو کی ہے، تو کتنا سکسیسفل رہے گا یہ اتحاد، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں، انہوں نے بھی لکھ کے دیا ہے سپریم کورٹ کو کہ وہ نیب کے معاملے کے اندر جس پہ سپریم کورٹ نے ان کو پوچھا تھا وہ حاضر ہونا چاہتے ہیں ان پرسن، یعنی خود آنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ سپریم کورٹ میں پیش ہونے کے لیے تمام انتظامات جو ہے وہ کیے جائیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے یہ کہا ہے کہ انتظامات جو بھی مناسب ہو سکتے ہیں وہ کریں، وہ آنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے یقین بھی دیا ہے کہ سپریم کورٹ یہ انتظامات کروائے گی۔ میرے خیال ہے ان کو سیکیورٹی کے معاملات کے اوپر کچھ
ان کے مسائل ہیں وہ وہی دیکھنا چاہتے ہیں اور وہ یقین دہانی کروانا چاہتے ہیں کہ وہ ان کو سیکیورٹی دی جائے تاکہ وہ وہاں پہ آئیں. اور اس کے اوپر اب سپریم کورٹ کیا جواب دیتی ہے یا کس طرح سے رسپونڈ کرتی ہے یہ بہت اہم ہوگا. دوسری جانب سائفر کیس کے اندر بھی ایف آئی اے نے آج 3 گواہان جو ہیں اور تینوں فارن منسٹری کے تھے ان کو پیش کیا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت کے سامنے, اور یہ جو تینوں اہلکار تھے انہوں نے اپنی گواہی جو ہے وہ ریکارڈ کروائی ہے سائفر کے معاملے کے اوپر. اس کے ساتھ ساتھ آج جو ذوالقرنین حسنات صاحب ہیں جج ہیں اسی کورٹ کے, ان کے رستے کے اوپر بھی ایک بم جو تھا وہ پلانٹ کیا گیا تھا اور اس کی اطلاعات بھی آئی ہیں. یہ چیزیں کدھر جائیں گی, کیا ہوگا, اور ان سارے موضوعات پہ بھی بات کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ ابھی پی ایم ایل این میں ہیں یا نہیں ہیں, ان کا مستقبل کیا ہے, وہ کیوں ناخوش ہے اپنی جماعت سے, اور وہ کیسے دیکھتے ہیں پاکستان کے سیاسی منظرنامے کو. ہمارے ساتھ وہ اس وقت خصوصی طور پر موجود ہیں, ان سے ہی بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. السلام. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. پہلے تو بہت دنوں کے بعد آپ ٹی وی پہ نظر آئے ہیں, تو خود آپ اوائڈ کر رہے ہیں, چھٹیاں کر رہے ہیں, یا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ابھی ٹی وی پہ آنے کے دن ہیں یہ؟ نہیں, ٹی وی پہ جب بھی آپ بلائیں گے میں حاضر ہوں. تقریباً 2 ہفتے سے میں نہیں تھا, میں ملک سے باہر تھا, کچھ دن بیچ میں کچھ دن آیا تھا. بہرحال میں موجود نہیں تھا, تو آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے یاد فرمایا. آپ چھٹی پہ تھے, اور یہ چھٹی آپ نے کیوں کی؟ اس دوران نواز شریف صاحب وطن واپس آئے, آپ چھٹی پہ تھے, آپ ان کو ویلکم کرنے بھی نہیں گئے, تو یہ تو خبریں تو آئیں گی. ویلکم وہاں کوئی نہیں تھی, وہاں ایک جلسہ تھا, اور میں حاضری لگانے والا آدمی نہیں ہوں. میں معذرت چاہتا ہوں, حاضری لگانا میرے زندگی میں نہیں ہوا, لیکن جب کوئی مشکل وقت آتا ہے تو حاضر ہوتا ہوں. لیکن آپ کہتے ہیں آپ کے قائد ہیں, اتنے عرصے کے بعد آ رہے جی, تھے. میں ان سے 10 دن پہلے لندن میں مل کے آیا تھا. جی, تو وہاں پہ آپ نے کہا کہ جب بھی حکم فرمائیں گے میں, میرے لیڈر. لیکن وہ کہتے ہیں کہ مطلب پی ایم ایل این کے ذرائع کہتے ہیں کہ انہوں نے کوشش کی تھی کہ آپ کو منایا جائے, آپ سے ملنے کے لیے. میں ناراضگی نہیں, منانے کی کیا بات ہے. لیکن جب یہاں تھے نواز شریف صاحب تو تب بھی آپ سے ملاقات کی کوئی کوشش نہیں کی گئی, یعنی ان کی طرف سے کوئی پیغام نہیں آیا جب وہ یہاں پہ آئے ہیں؟ بعد میں بھی مری میں بھی گئے, آپ یاد کریں گے میں حاضر ہوں. میں ایک پرانا رشتہ ہے, ایک تعلق ہے, وہ تو ہمیشہ رہنا چاہیے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب آپ پی ایم ایل این میں ہیں؟ میں ایم کیو ایم میں نہیں ہوں. صبح پوچھ رہے تھے کہ ایم کیو ایم میں ہے, تو کہہ رہے میں نہیں ہوں, تو پیپلز پارٹی میں بھی نہیں ہوں. پی ایم ایل این میں ہے بالکل. میں دیکھیں, میں کوئی جماعت جوائن نہیں کی, نہ میں نے کرنی ہے. صرف میں یہ کہا ہے کہ میں یہ اس الیکشن لڑنے کا قائل نہیں ہوں. جو آج ملک کی سیاست ہے میں اس کا قائل نہیں ہوں. یہ ہو سکتا ہے میں اس میں غلط ہوں, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اگر آپ آج ہماری ذمہ داری ہے, پی ایم ایل این کی ذمہ داری ہے, میاں نواز شریف صاحب کی ذمہ داری ہے, سب سے سینئر وہ سیاستدان ہیں پاکستان کی تاریخ کے, آج کے نہیں پاکستان کی تاریخ کے. آج ان کو حل تلاش کرنا چاہیے. اس ملک کا حل, کے معاملات کا حل بدقسمتی سے آپ کو الیکشن میں نہیں ملے گا, اس الیکشن میں نہیں ملے گا اگر آپ نے اس سے پہلے راستے کا تعین نہ کیا. اور اگر یہ الیکشن فیئر نہ ہوئے تو پھر پاکستان کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا. یہ میری رائے ہے جو آج ملک کے حالات ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ نواز شریف صاحب اب جب آئے ہیں انہوں نے بہت سے لوگوں سے بات کی ہے, بیچ میں ان کی زرداری صاحب سے بھی بات ہوئی ہے, یا زرداری صاحب نے ان کو ٹیلی فون کیا اور وہ کسی آج قومی مفاہمت کی, قومی اتفاق رائے کی بات سعد رفیق صاحب کر رہے تھے, آپ سن رہے تھے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ کوشش کر سکتے ہیں, وہ ہو سکتی ہے کہ آگے بڑھنے کی؟ اس کے علاوہ راستہ نہیں ہے. آج ملک کو, یہ ملک کی ضرورت ہے. آج آپ کو اپنی سیاست ایک طرف رکھنی پڑے گی, آج ملک کی بات کرنی پڑے گی اور سب کو ٹیبل پہ بٹھانا پڑے گا, ورنہ بات نہیں بنے گی. لیکن یہ الیکشن سے پہلے کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ الیکشن میں ہر ایک نے اپنے اپنے نظریے, بیانیے, منشور کے اوپر الیکشن لڑیں, سب الیکشن لڑیں, جو جیتے, جو حکومت بنائے ویسے ہی بنے, لیکن اس سے پہلے راستے کا تعین کر لیں کہ آپ نے کام کیا کرنا ہے اور اس میں سب کا رول کیا ہوگا. جو بھی جیتے سب اس کو سپورٹ کریں وہ کام کرنے میں, اور وہ بھی اس ہدف سے علیحدہ نہ ہو. دیکھیے باقی سب تو تقریباً اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے سوائے ایک تحریک انصاف کے, کہ ظاہر ہے ان کے چیئرمین جو ہیں وہ جیل میں ہیں. نہیں, مسئلہ تو ہے نا. مسئلہ یہ ہے کہ سب جماعتیں حکومت میں رہی ہیں پچھلے 3 سال میں, صرف 3 سال کا عرصہ لے لیں, میں پیچھے جاتا ہی نہیں ہوں, سب اقتدار میں رہی ہیں. کیا ملک کے معاملات حل ہوئے ہیں؟ تو مسئلہ تو ہے. اب اس مسئلے کو آج طے کر لیں بجائے اس کے کہ الیکشن کے بعد طے کرنے کی کوشش کریں, اور خاص طور پر الیکشن اگر متنازع ہو گیا تو آپ کو بہت مشکلات آئیں گی.
اور آپ کو لگتا ہے کہ غیر متنازع الیکشن ہوگا, شفاف آج الیکشن تک ہوگا؟ تو ہر الیکشن متنازع ہی رہا ہے, اس لیے آپ کو اس دفعہ زیادہ کوشش کرنی ہے کہ کسی اس کے متنازع ہونے کا امکان ختم کر دیں. تو اس کو امکان کو ختم کرنے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو اپنا کردار جی ادا ان کرنا کو چاہیے. اپنا لیڈرشپ کا رول ان کو مثلاً میرا وہ خیال کیا ادا کریں؟ کرنا چاہیے. مثلاً وہ کیا کریں؟ مثلاً وہ کال کریں کہ بھائی بیٹھیں, سب ایک ٹیبل پر بیٹھیں اور معاملات کو حل کریں. یعنی یعنی ملک کی بات کریں, یعنی ملک کی بات کریں, صرف اقتدار کی بات نہیں ہو. اگر ہم آج اقتدار کی بات کریں گے, اقتدار کسی کو کچھ نہیں دے گا. اقتدار جو ہے بغیر آگے کے راستہ تعین کرنے کا, اقتدار جو ہے یہ ناکامی کا راستہ. تو یہ کام تو آپ بھی کر سکتے ہیں, آپ بھی سابق وزیر اعظم رہے ہیں, آپ نے ایک نہیں، جماعت بنانی بھی ہے ابھی شاید. میں جماعت نہیں بنا رہے وزیر آپ؟ اعظم رہا نہیں ہوں. ہاں جی. اور خوش قسمتی ابد قسم ساری زندگی رہوں گا. جی سابق وزیر اعظم وہ لگ گیا, وہ بات ختم ہو گئی ہے. جی. اب اس ملک کے جو سینئر سیاستدان ہیں, جن کی جماعتیں ہیں, ان کی ذمہ داری ہے کہ 3-4 جو بڑی جماعتیں ہیں بیٹھیں اور آگے کے راستے کا تو آپ جماعت کوئی نہیں بنا رہے اس دوران, کیونکہ آپ کی ایک جماعت کی بھی بہت خبریں تھیں. جی وہ یہ بھی الزامات لگتے رہے ہیں. تو آپ وہ بھی نہیں بنا رہے؟ نہیں, جماعت دیکھیں, جماعت کا ایک وقت ہوتا ہے. میں آج بھی کہتا ہوں کہ ملک میں ایک جماعت کی جگہ ہے, کیونکہ تمام جماعتیں اقتدار میں رہی ہیں اور مسائل کو حل نہیں کر سکیں. لیکن ہر جماعت کا ایک وقت ہوتا ہے. آپ کو پی ایم ایل این میں کیا مسائل کیا نظر آتے ہیں؟ ایک تو یہ ہو گیا نا کہ پرفارمنس نہیں تھی 16 مہینے کی جو آپ کہتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ لیکن میاں نواز شریف آپ کے قائد بھی ہیں, ابھی بھی ہیں نا قائد. دیکھیں, مجھے کوئی ناراضگی نہیں ہے پی ایم ایل این سے یا کسی شخص سے, مگر میری کوئی تنقید تو ڈیمانڈ ہے نہیں ہے, نا, کوئی تنقید ڈیمانڈ تو ہے نہیں نا ہے. بھائی صاحب, جو آج ملک کی سیاست ہے اس کے اندر میں الیکشن لڑنے کا قائل نہیں ہوں. اس کو میرا گناہ سمجھ لیں یا غلطی سمجھ لیں یا میری رائے صرف سمجھ ایک لیں. یہ الیکشن آپ نہیں لڑیں گے, آپ اس کے بعد کا الیکشن لڑ یہ الیکشن لڑنے کا قائل نہیں ہوں, اور اقتدار برائے اقتدار کی سیاست کا بھی قائل نہیں ہوں. تو آج اگر ہم ملک کی بات نہیں کریں گے تو میں اس سیاست کے ساتھ نہیں ہوں. تو آپ کے خیال میں پی ایم ایل این اس وقت ملک کی بات نہیں کر رہی؟ کوئی جماعت بھی نہیں کر رہی. آپ نے سنا ہے کسی سے؟ آپ تو اقتدار کی بات کی کر رہے ہیں نا, مجھے اقتدار کسی طرح مل جائے. یہ جو سب کا راستہ ہوتا تھا کہ مجھے اقتدار دے دیں اور میں سب حل کر دوں گا, وہ اب اس کی جگہ ختم ہو گئی ہے, اسپیس نہیں رہی اس بات کی. تو اس کا کس کو آپ ذمہ دار ٹھہراتے ہیں کہ وہ اسپیس نہیں رہی؟ یا یہ ذمہ داریاں چھوڑ دیں, میں حقیقت سے کہتا ہوں سب ذمہ دار ہیں ہم. مجھے وہ آدمی کچھ لوگوں کی زیادہ ذمہ داری. مثلا ہم کہتے رہے ماضی میں اسٹیبلشمنٹ یا موجودہ اسٹیبلشمنٹ یا عمران خان صاحب یا نواز شریف صاحب, سب سے بڑا ذمہ دار اس پورے کرائسس کا کون ہے جو اس وقت پاکستان؟ دیکھیں, ذمہ داری کا اگر آپ نے کرنا ہے تو یہ بتائیں کون نہیں ہے. سر مجھے وہ شخص بتا دیں. یوں تو سبھی کے سب آ جائیں گے. اس کے بعد اگر کون بڑا ذمہ دار ہے, اس نے آئین توڑا ہے, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہو, چاہے وہ پولیٹیشین ہو, چاہے وہ جج ہو, اور بدقسمتی سے سب مرتکب ہو چکے ہیں اس کام کے. تو ان کو چھوڑ دیں, ان باتوں کو چھوڑ دیں, سبق حاصل کریں کہ ہوا کیا ہے. 76 سال کے بعد ہمارا ملک کہاں پر کھڑا ہے, یہ بات کوئی کرتا ہے؟ ہم ان 76 سالوں کی احتساب کرنے کے بجائے, جو کہ ہم سے نہیں ہوا اور نہ ہونا ہے, آپ اس بات کا تعین کریں کہ غلطیاں کیا ہوئی ہیں, ان غلطیوں سے بچیں. اور مجھے وہ راستہ جو نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ آج ایک ٹیبل پر تو بیٹھیں. جس ملک کی لیڈرشپ ایک ٹیبل پہ نہیں بیٹھے گی, جس میں اتفاق نہیں ہوگا, تو پھر ملک میں انتشار ہی ہوگا. سر اس میں پھر ابھی ایک بڑا کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر ایک بڑا مقدمہ ہے فیض آباد دھرنے کا. آپ بلکہ اس وقت وزیر اعظم تھے جب وہ ہوا تھا. کیا وہ ایک ایسا کیس نہیں ہے کہ جو ڈائریکشنز دے سکتا ہے جہاں سے کیسوں سے معاملات حل نہیں ہوتے, فورم سے تو فورم سے نہیں ہوتے. یہ وہی فورم ہے جسے جنرل مشرف کو 5 سال دیے. عدالتوں کی اپنی حیثیت کیا ہے؟ لیکن موجودہ سپریم کورٹ تو ویسی سپریم کورٹ موجودہ سپریم کورٹ ہوتا ہے, موجودہ یا سابقہ نہیں ہوتا. نہیں سر, شخصیات کا بڑا اثر ہوتا ہے. سپریم کورٹ پر اعتماد نہیں ہے ملک کے عوام کا, عدالتوں پہ آج اعتماد نہیں رہا. وہ خود ایک مسئلے کا حصہ ہیں, ان کو خود اپنی ساکھ بحال کرنی ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ معاملے پیچیدہ ہیں, اس لیے میں کہتا ہوں کہ جج بھی بیٹھے, حکومت بھی بیٹھے. درست بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سب بیٹھے اور آپ بہت
عرصے سے یہ بات کر رہے ہیں. یہ کوئی میں آپ اگر نئی غلط بات کہہ رہا ہوں تو میں مجھے کہہ دے میں نہیں کرتا. نہیں بالکل یا بہت کسی اور صحیح کے بات پاس کر رہے ہیں. بہتر حل ہے وہ بتا دے. بالکل صحیح بات ہے یہ, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن سر بات یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں تو ہمیں اس کو اسپیسیفک کرنا ہے. مثلاً یہ کہ سپریم کورٹ کی بھی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے, پارلیمنٹ کی بھی کوئی نہیں ہے, اسٹیبلشمنٹ کی بھی کوئی نہیں ہے, تو پھر بات کہاں سے, میڈیا کی بھی کوئی نہیں ہے, مطلب سب ڈسکریڈٹ ہو گئے ہیں نا, تو کہاں سے بات شروع ہوئی؟ ڈسکریڈٹ ہونے سے کچھ نہیں ہوتا. ملک کے حالات دیکھیں, آپ کا ملک ڈسکریڈٹ ہو گیا ہے, آپ کے عوام تکلیف میں ہیں, آپ کا ملک نہیں چل رہا. آج اس کی بات اور اس کے حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے. آج اقتدار کی بات کو ایک طرف کر دیں. یہ آپ کی بات درست ہے, ہو گیا جو آپ کہہ رہے ہیں بار بار, یہ بالکل درست بات ہے یہ. اب اس سے آگے جو حل کرنا ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں مل کے بیٹھے, جبکہ الیکشن سر پہ ہیں. الیکشن میں کیسے لوگ سب مل کے بیٹھیں الیکشن گے؟ کے بعد بیٹھیں گے. الیکشن کے بعد تو ہو سکتا ہے, الیکشن کے بعد ایسا ہے. میرا نہیں خیال, نہیں ایسے کبھی ہوا نہیں ہے. آپ نے سجیسٹ کیا تھا نواز شریف صاحب کو کہ آپ بیٹھیں, کب؟ جب آپ لندن میں ملے تھے, ہماری اطلاعات ہیں. نہیں, میں تو ہمیشہ سے, میں تو ٹی وی پہ کہہ رہا ہوں, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ لیکن آپ نے ان سے بھی بات کی یا نہیں؟ آج سب سے زیادہ ذمہ داری ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کی ہے, کیونکہ وہ سب سے سینئر سیاستدان ہے. جو کچھ ناانصافیاں ہم نے ساتھ کی ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں. جو ناانصافیاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوئی ہیں پاکستان کی تاریخ میں کسی کے ساتھ نہیں ہوئی. جس طرح نکالا گیا, جس طرح نااہل کیا گیا, پارٹی کے عہدے سے علیحدہ کیا گیا, عدالت میں مقدمے چلا کر جیلوں میں ڈالا گیا, آج بھی 2 جعلی مقدموں میں کنوکشن ہے. ہم نے اس چیز کو درست ہی نہیں کیا, اور ہم استقبال اور جلسے کی بات کرتے ہیں. کیوں درست نہیں کیا؟ ان کے اپنے بھائی وزیر اعظم تھے, کیوں درست نہیں ہوا؟ میں بھی یہی بات کہتا ہوں کہ ہمیں ان 16 مہینوں میں ناانصافی کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی. مجھے وہ نظر نہیں آئی. ہو گیا نا, نہیں کیا بس ٹھیک ہے, وہ ان کی مرضی ہے. لیکن گزارش یہ ہے کہ آج اس ملک کے سب سے سینئر ترین سیاستدان, 76 سال ملک کی تاریخ ہے, 40 سال میاں نواز شریف صاحب اس ملک کے اعلیٰ ترین عہدوں پر رہے ہیں. ان کا ایک تجربہ ہے, ان کی ایک ذمہ داری ہے. مجھے امید ہے وہ ذمہ داری کو نبھائیں گے. ابھی تک آپ کو ان کی طرز سیاست پسند نہیں ہے, ابھی تک آپ کو اعتراض ہے ان کی طرز مجھے سیاست؟ طرز سیاست کی میں نے بات نہیں کی, میں بات کر رہا ہوں جو ہم نے کام کیے ہیں, جس میں ہم سب شامل ہیں, میں بھی شامل ہوں. ابھی حکومت ختم ہوئی ہے نا, 16 مہینے کی حکومت ہے, پرفارمنس کیا رہی ہے. اس سے پہلے عمران خان صاحب کی حکومت تھی, ان کی پرفارمنس کیا تھی. ٹھیک ہے, اب یہ پسند اور ناپسند کی بات نہیں ہے, ہم ناکام ہوئے ہیں سب. اس بات کا اعتراف کریں, پھر آپ کو آگے کا راستہ نظر آئے گا. تو اگر کوئی یہ کہے نا کہ میں بڑا کامیاب تھا اور میں نے سب مسائل حل کر دیے اور میری حکومت بڑی اچھی تھی, ایسی بات نہیں ہے. آف کورس نہیں تھی. یہ تو اس لیے اب یہاں سے شروع کریں, آگے کی طرف دیکھیں, پیچھے مت دیکھیں, لیکن پیچھے سے سبق حاصل کریں. اس بیچ میں بہت کچھ ہوا ہے بھائی صاحب. پاکستان کے حالات بدل گئے ہیں, واقعات بدل گئے ہیں, میں تو کہتی مسائل وہی ہیں, جذبات بدل گئے ہیں. الحمدللہ مسائل وہی ہیں, اور شاید آئندہ خدا نہ کرے کہ ایسے ہی مسائل رہیں. دوسرے ممالک اپنے مسائل حل کر کے آگے بڑھتے ہیں, مزید جو بھی چیلنجز ان کو مقابلہ کرتے ہیں. ہم تو ابھی بنیاد سے ہی نہیں نکل سکے. ہمیں تو یہ نہیں پتا کہ آئین کے مطابق ہم نے ملک چلانا ہے یا نہیں چلانا. پھر آئین بدل دیں, ایک راستہ یہ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں جب یہ سب بیٹھیں گے نا تو آپ کو حل نکل آئے گا. بھائی صاحب اب اس بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور آپ کی کسی بات پہ اختلاف نہیں ہے. اب 2017 میں آپ جب وزیر اعظم تھے, ابھی یہ کچھ دن پہلے یہ ڈسکشن ہو رہی تھی, میں نے بھی سنا, اور ہم اس پہ اوپر سوال بھی آپ کے ساتھ پہلے بھی کرتے رہے. اس وقت جب فیض آباد دھرنا ہوا, پیمرا کے چیئرمین جو تھے, ابھی موجود بھی ہیں, پہلے سابق جو چیئرمین تھے ابصار عالم صاحب, انہوں نے ایک اپنا وہ بھی جمع, انہوں نے کہا کہ مجبور کر دیا گیا اس وقت کے وزیر اعظم کو. یعنی آپ بھی بے بس تھے کہ آپ نے چینلز بند کروائے. تو پھر اس کا میں نے چینل نہیں بند کروائے, میں اس کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں, میں نے نہیں بند کروائے. یہ فیصلہ ہوا, یہ فیصلہ وزیر اطلاعات کرتے ہیں, انہوں نے کیا. پیمرا کھلوا دیتا, پیمرا کہتا کہ میں کھولیں, بند کیے گئے, بند ہوتے رہے, اس سے پہلے بھی ہوتے ہیں, اس کے بعد بھی ہوتے رہے ہیں. میں ذمہ داری قبول کرتا ہوں, مجھے اس کی ڈیٹیلز یاد نہیں ہے, بالکل میری ذمہ داری ہے, میں وزیر اعظم تھا, کوئی بات نہیں ہے. غلطی ہوگی, اگر آپ سے غلطی سمجھتے تو غلطی سمجھیں. بے بسی جو ہے میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. ہمارا ملک آئین کے مطابق نہیں چلتا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہمارا ملک یہاں لمبے عرصے پر میں فوجی قانون مارشاء اللہ رہا ہے, اور وہ روایات کچھ خرابی کی ابھی تک موجود ہیں, کچھ کبھی بڑھ جاتی ہیں, کبھی کم ہو جاتی ہیں. تو اس میں آپ یہ میں کہوں کہ مکمل طور پہ میں کلی اختیارات رکھتا تھا وزیر اعظم کے طور پہ, تو یہ غلط بات ہوگی.
کوئی وزیر اعظم بھی یہ بات کہے تو غلط بات ہوگی, آج کے وزیر اعظم بھی کہے تو یہ غلط بات ہوگی. تو آپ نے اپنا کام کرنا ہوتا ڈاؤٹ آپ شہباز شریف صاحب کو بھی دیں گے کہ ان کے پاس بھی پھر اتنے اختیارات ہوں گے. آپ اختیارات وہ استعمال کریں جو آپ کے پاس ہیں. اگر چینل بند ہو گئے تو وہ دوسرے دن کھل گئے, کوئی ملک پہ اتنا بڑا اثر تو نہیں پڑا, بات غلط ہے. لیکن آپ جب مسائل کو حل کرنے کی طرف توجہ نہیں دیں گے تو پھر معاملے آگے نہیں بڑھتے. ہم بات کر رہے ہیں عباس صاحب سے, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد وے فارورڈ کیا ہے ان کے نزدیک, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی الیکشنز کا ماحول بن رہا ہے, اس ماحول کے لیے بھی کچھ لوازمات چاہیے, وہ لوازمات پورے ہوں گے یا نہیں, بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سابق وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عباس صاحب, آپ کو لگتا ہے نواز شریف صاحب ڈیل کے تحت واپس آئے ہیں؟ دیکھیے, میں پھر یہ آپ پوچھیں گی ڈیل سے گئے تھے, کوئی پوچھتا ڈیل سے گئے تھے, ڈیل سے آئے ہیں, اپنی مرضی سے واپس آئے ہیں. مرضی بھی پہلے بھی تو ہو سکتی تھی, مرضی تو نہیں تھی ان کی. میں نے اب جب پوچھتی تھی میں کہتا تو دو طریقے ہیں ان کے آنے کے. ایک, یا ان کے ڈاکٹر فیصلہ کر دیجیے علاج ہو گیا چلے جائیں, یا وہ خود فیصلہ کرے میں نے پاکستان جانا ہے, علاج چھوڑ دیتا ہوں. وہ علاج جو باقی تھا چھوڑا ہے اور واپس آ گئے. تو یہاں ڈاکٹر سے مراد آپ کی کیا ہے؟ جو ان کے وہاں پر جو علاج کر رہے تھے. سر, پاکستان کی سیاسی ڈاکٹرز کی بھی بات ہو رہی ہے نا سر, پھر سیاسی ڈاکٹروں سے علاج کروا لیں. جو بھی آپ نے جو مرض اسی کا علاج ہوتا ہے. مگر یہ خبریں بہت چل رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ, حالانکہ سعد رفیق صاحب نے کہا ہے کہ یہ درست خبریں نہیں ہیں, ہم کوئی ڈیل کر کے نہیں آئے. مگر آپ کو کیا لگتا ہے؟ یہ سب باتیں چلتی رہتی ہیں. ڈیل ہو گئی, اس نے کر لی, اس نے کر لی. میں یہ کہتا ہوں ٹروتھ کمیشن بنا دیں, ڈیل سب پتہ لگ جائیں گے کیا ہوئی ہیں. ڈیل سے کیا ملے گا؟ اگر ڈیل سے کچھ حاصل ہوا تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں جی فائدہ مل گیا. یہ باتیں ایک طرف کر دیں. میں کہہ رہا ہوں آج ان سب باتوں سے باہر آئیں. آج یہ ملک کی ضرورت ہے. اس ملک کی جو قیادت ہے وہ بجائے یہ پریس کانفرنسز کرنے کے, جلسے کرنے کے, ایک دوسرے پہ باتیں کرنے کے, اب الیکشن کا ماحول ایک دوسرے کو ہم گند اچھالیں گے, یہ ہمارا کام ہوتا ہے سیاست میں. اور آج ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. آج ٹیبل پہ بیٹھیں گے, ملک کی عوام کو نظر آئے کہ ہمارے لیڈر ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہیں, ہمارے مسائل کا حل چاہتے ہیں, اس کے بعد معاملہ آگے چلے گا. لیکن حالات اتنے, آپ کو لگتا ہے نواز شریف صاحب چوتھی بار وزیر اعظم بن جائیں گے؟ پی ایم ایل این کے تو کینڈیڈیٹ ہوئی ہیں. جو ہماری جماعت ان کی جو مشکلات تھیں دور نہیں کر سکی, اگر وہ اس پیریڈ میں دور ہوتی ہیں, جو ان کی ان کے اوپر جو قدغن ہے, تاحیات نااہلی ہے, جو کسی قانون میں اس کی گنجائش نہیں ہے. لیکن ہم 16 مہینے بیٹھے رہے, ہم نے کچھ نہیں کیا. اب بھی وقت ہے, عدالت کو اپروچ کرنا چاہیے, عدالت کو سو موٹو لینا چاہیے تھا. یہ خرابی دور کرنا ان کی ذمہ داری تھی. آپ کے خیال میں کیوں نہیں آپ کی حکومت نے کوئی ایسی کوشش کی؟ یا شہباز شریف صاحب ان کے بھائی تھے نا, ہاں, تو پبلک کہنا چاہیے تھا, نہیں کہا گیا. تو انہوں نے نہیں انٹینشنلی نہیں کیا, تو کیوں نہیں کیا؟ نہیں, انٹینشنلی بات نہیں ہے, نہیں ہوا, بات ختم ہو گئی نا. ہم میاں صاحب کو وہ ریلیف جو ان کا حق تھا نہیں دلوا سکے 16 مہینے کے اقتدار کے باوجود, کہ ان کی نااہلی جو مکمل طور پہ غیر قانونی ہے اس کو دور کرتے, ان کی کنوکشن جو ان کے فیصلے ہوتے. تو یہ کیا صرف حکومت کے ہاتھ میں تھا, شہباز شریف صاحب کے ہاتھ میں تھا؟ صرف حکومت کے ہاتھ میں. حکومت بات تو کرتی ہے نا. کس سے بات کرتی سر؟ اس وقت عطا بندیال صاحب چیف جسٹس تھے. پبلکلی کہہ, تو جب ملک کا وزیر اعظم بات کرے گا کہ یہ ناانصافی ہے, آپ یہ کر تو سکتے ہیں نا. عدالت پہ دباؤ آتا, وہ کہتی سو موٹو نوٹس لے اس بات کا. مجھے بتا دینا ملک کا کون سا قانون ہے جو کسی شخص کو تاحیات نااہل کرتا ہے؟ نہیں کرتا. مگر جی, تو پھر کیسے ہوا؟ سپریم کورٹ نے کیا, وہی درست کرے گا. آپ پبلک, پارلیمنٹ بات کر سکتی ہے, ایگزیکٹو بات کر سکتا ہے, دباؤ پڑنا چاہیے ان کے اوپر. آج بھی احساس ہونا چاہیے سپریم کورٹ کو, آج بھی وقت ہے. یہ ہر سیاستدان کا, ہر پاکستانی شہری کا حق ہے کہ اس ملک کا وزیر اعظم بن سکے اگر کوالیفیکیشن پوری کرتا ہے. مگر وہ کہتے ہیں کہ 5 سال کا قانون بن گیا نااہلی کا, تو اس لیے اب وہ ایلیجبل ہیں, وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں دونوں, جہانگیر ترین صاحب بھی اور نواز شریف صاحب بھی, تو اس لیے ضرورت ہی نہیں تھی کہیں اور. میں آج ایک قانون بتا دوں کہ سارے ملک کے جو قتل کے مقدمے ہیں ان کی سزا ایک دن ہے, تو کیا پاکستان کے سارے جن لوگوں نے قتل کیا وہ بری ہو جائیں گے؟ آپ آج قانون بنا کر سابقہ فیصلوں کو تبدیل نہیں کر سکتے, سپریم کورٹ کہہ چکا ہے.
تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک سقم ہے جو کہ آڑے آ سکتا ہے؟ میں قانون دان نہیں ہوں، میں لائر نہیں ہوں، لیکن اس پارلیمنٹ میں کچھ ٹائم گزارا یہ ہے، آپ کچھ پڑھا بھی ہے، parliamentarian ہیں، کچھ جی۔ پڑھا بھی ہے۔ آپ آج قانون بنا کر ماضی کے معاملات کو نہ درست اور خراب نہیں کر سکتے۔ نیب کے قانون میں سب سے بڑی خرابی کیا ہے؟ جس کا نوٹس سپریم کورٹ کو اتنے ججز گزر گئے ہیں، 24 سال سے یہ نیب ہے کہ قانون بنا 1999 میں، اور وہ کہتا ہے کہ جو جرم تمہارے 1985 سے شروع ہوں گے۔ جو چیز قانونی تھی 1985 میں، جی، قانون کے مطابق ہوا، اس کے ٹائم لمیٹیشن تھی، سب ختم ہو گئی، اور آپ پابند ہو گئے پچھلے 20 سال 15 سال اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نواز شریف صاحب اپنے کاغذات نامزدگی لے کے جائیں گے تو ان کے راہ میں یہ چیز آ سکتی ہے؟ جی بالکل آ سکتی ہے، یہ بات آئے گی، وہاں پر کوئی اٹھائے گا، اس لیے اس سے پہلے اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ ہمارے پاس 16 مہینے کا عرصہ تھا، ہم نے نہیں کیا، غلطی ہو گئی، چلے ہم اس کی معافی چاہتے ہیں۔ اب سپریم کورٹ کے پاس وقت ہے کہ وہ آدمی جو 3 دفعہ ملک کا وزیر اعظم رہا ہو، ہم اس کو چوتھی دفعہ بننے سے، بنے یا نہ بنے علیحدہ بات ہے، محروم اس موقع سے یا اس حق سے محروم نہیں کر سکتے۔ مجھے یہ بات بڑی بنیادی لگتی ہے، اور یہ معاملہ سپریم کورٹ اور پارلیمان کا ہوتا ہے۔ بھائی صاحب، جو چیز آپ کو سمجھ میں آئی ہے، کیا یہ میاں صاحب کو نہیں سمجھ میں آئی ہوگی؟ نہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں تو آپ نے سوال کیا تو میں جواب دے میں یہی دیا۔ کہہ رہی ہوں، مطلب میں اس کے اوپر سوال پوچھ رہی ہوں کہ ان کو بھی یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ بھئی یہ بھی ہو ان سے زیادہ عدالت کو سمجھ آنی چاہیے۔ اپنا فیصلہ اسی عدالت کا ہے، درست کر دیں اس کو، کر رہے ہیں، درست کر رہے ہیں نا فیصلے۔ جی ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں بھائی صاحب سے، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ان کو کیا نظر آتا ہے انتخابات کے حوالے سے کہ کون جیتے گا، یہ الائنس کامیاب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، حکومت کیسے بنے گی، ہنگ پارلیمنٹ بنے گی یا نہیں بنے گی، اور پھر IMF کے ساتھ ہماری ڈیل ہے، انتخابات اس بیچ میں ہیں، اکنامک کرائسس اپنی جگہ پہ ہے۔ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بھائی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ سر، یہ جو بھی آج جوڑ توڑ آپ نے دیکھا، کیونکہ آپ ظاہر ہے کہ ایک اہم عہدہ بھی آپ کے پاس، اور پھر سیاست میں بھی اپنی پارٹی کے حوالے سے بھی، PMLN اور MKM اب دونوں ایک ساتھ آ گئے، سندھ کے اندر بھی کوئی الائنس بننے جا رہا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اگلی حکومت کا بندوبست ہے، یعنی PMLN کا آ رہی ہے حکومت میں؟ پہلی بات ہے، میرے پاس کوئی عہدہ نہیں، اب نہیں ہے، پہلے تو تھا، پہلے عہدہ، میں نے کہا پہلے عہدہ رہا ہے۔ یہ آپ کی جی، سوری میرا گلا بہت خراب ہے، میں بہت زور لگا کے بول رہی ہوں۔ دوسری بات یہ، سیاسی عمل شروع ہے، الیکشن ہونے ہیں، جوڑ توڑ ہوگی، جماعتیں آپس میں ملیں گی، ایڈجسٹمنٹس کریں گی، الائنسز بنائیں گی۔ اب PMLN اور MKM مجھے نہیں پتا ایک سمبل پہ لڑیں گی یا نہیں لڑیں گی، کس قسم کا الائنس ہے، نہیں الگ الگ پھر وہ الگ جماعتیں رہیں گی۔ ابھی بھی جو کولیشن گورنمنٹ میں اکٹھے تھے، تو اس کے بعد بھی یہ کولیشن گورنمنٹ میں جب آپ رہتے ہیں تو آپ کے کچھ رشتے آپس میں جڑ جاتے ہیں۔ حالانکہ زرداری صاحب نے آپ کو جو کہا تو لگا ان کا رشتہ زیادہ نہیں جڑا زرداری صاحب کا، لیکن PMLN اور MKM کا جڑ گیا۔ تو بہرحال یہ ہوتا رہتا ہے، یہ سیاست میں ہوتا رہتا ہے، کوئی نئی بات۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ مطلب اگلی جو پارلیمنٹ ہے اس میں میجورٹی PMLN لے سکتی ہے ابھی بھی؟ سندھ میں، پنجاب میں کیا ان کی پوزیشن آپ کو ہر نظر جماعت کی خواہش ہوتی ہے، لیکن اگر آپ ملک کے سیاسی حالات دیکھیں تو میں نہیں سمجھتا ہوں کوئی ایک جماعت بھی اکثریت لے سکتی ہے، اور آپ کو اس لیے آپ کو کولیشن کی ضرورت پڑے گی۔ تو آپ کو لگتا ہے اس میں کوشش یہ ہوگی کہ کولیشن الیکشن کے بعد بننے سے ابھی بن جائے، یہ ایک کوشش ہوتی نظر آ رہی ہے۔ لیکن جیسے کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے پاس اب ظاہر ہے کہ پنجاب میں بھی بہت ساری اینٹی PMLN ووٹ تو ہے نا، جو کہ PTI کا ووٹ بھی ہے، اور PTI کو تو اس طرح کی لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ہے، اس کو ہمیں ایڈمٹ کرنا چاہیے۔ جی، لیول پلینگ فیلڈ اگر نہیں ملے گی تو پھر الیکشن متنازع بن جائے گا، پھر آپ وہ بھگتنا پڑے گا۔ تو اس لیے آج میرا خیال ہے کہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ الیکشن جو ہے وہ غیر متنازع ہو۔ تو اس کے لیے کیسے کر سکتے ہیں؟ یعنی عمران خان صاحب تو ظاہر ہے جیل میں ہیں، اپنی جگہ انہوں نے کسی کو نامینیٹ نہیں کیا، ٹکٹ کون بانٹے گا، الیکشن کیسے ہوگا، منشور کیا ہے، یہ ان کا معاملہ ہے نا، ہاں یہ ان پہ رہنے دو، جماعت ہے اس پہ رہنے دیں، اور لیکن کینڈیڈیٹ ان کے ہوں گے، آپ سب کو لڑنے کا برابر موقع دیں، جو جماعت بھی رجسٹرڈ ہے وہ الیکشن میں موقع حصہ لے، اپنا کام کرے،
اس کو لوگ پسند کریں گے تو ووٹ دیں گے, نہیں کریں گے تو نہیں دیں گے. لیکن مگر آپ کو لگتا ہے کہ ان کے کینڈیڈیٹس ہوں گے, بلے کا نشان اگر ہوا بھی تو بھی کینڈیڈیٹس آئیں گے فیلڈ کے اندر؟ مجھے نہیں پتا اس وقت الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ, جہاں تک میری نالج ہے رجسٹرڈ جماعت ہے, جی ایک سمبل بھی کامن ہے, جی. اس پہ الیکشن وہ لڑ سکتے ہیں. نہیں مگر آپ کو فیلڈ میں نظر نہیں آتے نا لوگ, آپ کوئی اٹھائے گئے ہیں, کوئی خود ہی بھاگ گئے ہیں, کچھ اس طرح کا تو معاملہ ہے ابھی پی ٹی آئی کے ساتھ, تتر بتر ہے. دیکھیں اگر الیکشن میں یہ معاملے ہوئے تو پھر الیکشن متنازع بن جائے گا. الیکشن میں رکاوٹیں جس قسم کی بھی آئیں گی, یہ کبھی بھی معاملہ چلتا نہیں ہے, یہ آپ کو حل نہیں دے گا ملک کے معاملات کا. اس لیے آج ضرورت یہ ہے کہ یہ معاملے بیٹھ کر آج پہلے طے کر لیں, ورنہ آگے مشکلات میں اضافہ ہوگا. تو آپ کے خیال میں الیکشن کمیشن اس کو بیٹھ کے طے کرے گا؟ الیکشن کمیشن ہر ادارہ اپنا کام کرے, آئین میں لکھا ہوا ہے طریقہ کار, اس کے مطابق کام کریں. اور اس بیچ میں جو اکنامک کرائسس ہے, آپ کو ابھی تو کم ہے, مارکیٹ بھی اچھا رسپونڈ کر رہی ہے, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ کل بھی کسی نے پوچھا تھا میں ندیم ملک صاحب کے پروگرام پہ, تو سوال یہ ہے کہ کیا سیاست پہلے آتی ہے یا کیا معیشت پہلے آتی ہے. تو میرا جواب ہے کہ سیاست پہلے آتی ہے. جس ملک میں سیاسی انتشار ہوگا وہاں پر معیشت نہیں چلے گی. یہ بڑی سیدھی سی بات ہے. تو پہلے آپ کو الیکشن ہی کرانے چاہیے. آپ کو سیاسی ماحول کو درست کرنا ہے, اور سیاسی ماحول اگر الیکشن متنازع ہوا تو درست نہیں ہوگا. آج اس سے بھی بڑھ کر ضرورت یہ ہے کہ آپ الیکشن سے پہلے بیٹھ کر ملک کے معاملات کو طے کر لیں کہ آگے چلیں گے کیسے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ریگنگ کر لیں اور سارے سیٹیں بانٹ لیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ملک کے معاملات سب سمجھتے ہیں, سب جانتے ہیں, ان کا حل کیا ہے, کیسے ہم نے آگے بڑھنا ہے. اسٹیبلٹی آف پالیسی ہے, کوئی چارٹر آف اکانومی, جس کو بھی جو بھی اس کا نام دیتے ہیں, لیکن اسپیسیفکس پہ آج فیصلہ کر لیں. میں لاسٹ کوشچن وہاں سے دوبارہ اس پہ پوچھ رہی ہوں جو میں نے بالکل پہلا کیا تھا, کہ آپ کو میاں نواز شریف پہ کوئی اعتراض نہیں, لیکن شہباز شریف اور مریم نواز کے ساتھ آپ کام کرنے کو تیار نہیں. کوئی اعتراض نہیں ہے, کسی پہ اعتراض نہیں ہے. سوال یہ ہوتا ہے جی کہ فلانا آپ کا لیڈر ہے یا نہیں ہے. میرے کتنے لیڈر ہونے چاہیے پہلے یہ بتا دیں. میں نے زندگی میں صرف ایک آدمی کو لیڈر مانا ہے, اس کا نام میاں نواز شریف ہے. یہ آپ کو اچھا لگے یا برا لگے, وہ ابھی بھی آپ کے لیڈر ہیں, ذمہ دار نہیں, وہ ابھی بھی لیڈر ہیں آپ. جی بالکل, میں لیکن ظاہر ہے کہ آپ کا ایک لیڈر ہیں, میں اس جماعت کے اندر ہوں, میں اس جماعت سے الیکشن نہیں لڑنا چاہتا. میں نے اس کا ذکر کر دیا ہے کیا وجوہات ہیں. اگر ہم آج برائے اقتدار کی سیاست کریں گے, ملک کے مسائل کا حل نہیں نکلے. تو آپ میاں صاحب سے ملیں گے ابھی یا نہیں ملیں گے؟ میاں صاحب جس وقت حکم کریں, میں میاں صاحب 35 سال کا تعلق ہے, میرا کوئی شکوہ گلہ ناراضگی کسی سے نہیں ہے, جماعت سے بھی نہیں ہے, لیکن میں اس سیاست کا حصے دار نہیں بننا چاہتا جو آج ملک میں ہے. تو آپ کے بیٹے بھی نہیں لڑیں گے الیکشن آپ کی جگہ؟ موروثی سیاست ہونی چاہیے. نہیں, ڈسکشن کر لیں اگلے پروگرام میں, ڈسکشن نہیں ہونی چاہیے تو پھر مجھے بات اصرار. ویسے مجھے اس پہ زیادہ اعتراض نہیں ہے, میری ذاتی رائے الگ ہے, مگر آپ موروثی سیاست کی حامی ہیں. مگر پاکستان کے اندر تو اور انڈو پاک میں تو یہ چلتا ہے, تو اس لیے, اور دنیا میں بھی چلتا ہے, تو ناکام بھی ہو جاتا ہے. میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ آپ مجھے موروثی سیاست کی ایک کامیابی دکھائیں, میں آپ کو 10 ناکامی. نہیں بالکل نہیں, اس لیے وہ بات چھوڑ. ہاں, تو آپ کا اصل اعتراض یہ ہے کہ موروثی سیاست نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں بالکل یہ اعتراض نہیں ہے. اچھا, بالکل میرا اعتراض نہیں ہے. موروثی سیاست جو ہے وہ قابلیت اور اہلیت کی بنیاد پہ ہونی چاہیے. اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر نقصان ہوگا. میرے اعتراض میں کوئی فرق نہیں پڑتا. I agree. جہاں پر بھی ہو, یہ یقیناً جو آدمی بھی آتا ہے اس حوالے سے, اپنے والد یا والدہ جس کے حوالے سے آتا ہے, اس کو ایک موقع ضرور ملتا ہے, کیونکہ اس کی ایک پہچان ہوتی ہے. لیکن اس کے بعد ناکامی یا کامیابی اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے. بالکل. اور اس کی ذمہ داری پھر آپ کو اس موروثیت پہ ڈالنی پڑتی ہے کہ یہ ناکامی وہاں سے آئی یا نہیں آئی. بالکل درست بات ہے. بالکل, بہت بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ. ناظرین, آپ نے بھائی صاحب کی گفتگو سنی پاکستان کی سیاست, معیشت اور اس وقت جو مسائل ہیں اس کے حوالے سے, اور اس کے بعد میں صرف اتنا ہی کہوں گی, فیصلہ آپ کا.